اعتزاز احسن صاحب نے جوائن کیا ہے، سینئر قانون دان بھی ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ اب اعظم خان کے بعد اسد مجید کا بھی 161 کا بیان آ گیا ہے، اور سر کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ یہ لگا رہے ہیں افریقہ میں لگا ہوتا ہوگا یا کسی سیارے پہ ہوگا، یہ پاکستان کا تو قانون نہیں ہے۔ پاکستان کا قانون ایک چیز پتا ہے، اعظم خان ہو یا یہ اسد مجید ہو، جو بھی سلطانی گواہ بنتا ہے جی یہ ضابطہ فوجداری میں لکھا ہوا ہے، اس کو گرفتار ہونا ہو اس وقت تک جب وہ بیان نہیں دے لیتا اور بیان اس کے مطابق نہیں دیتا جس طرح جو استغاثہ چاہتا ہے، وہ جیل میں ہوتا ہے۔ جیل سے اس کی ضمانت ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ باہر پھر رہے ہیں اور افسران بڑے اور بیان پتہ لگ رہا ہے کہ یہ سلطانی گواہ بن رہے ہیں۔ ان کا یہ تو سلطانی گواہ اگر بن گیا، جب تک وہ بیان دے نہیں دیتا جو اس نے اس کے مطابق جو اس نے بیان 164 کا لکھوایا ہوتا ہے یا پولیس کے آگے لکھوایا ہوتا ہے، اس کے مطابق عدالت میں بیان نہیں دیتا، وہ رہائی نہیں ہوتا۔ یہ پھر رہے ہیں آزاد۔ دوسری بات یہ توشہ خانہ سائفر کیس میں جو بھی جتنا بھی یہ کوشش کر لیں، جو بھی لے آئے گواہ، جو لے آئے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس میں بات یہ ہے کہ وہ جرم بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ سب بات مان لیں اعظم کی، آپ سب پوری بات مان لیں اس کی مجید کی، اسد مجید کی، یہ جرم نہیں بنتا۔ جرم اس لیے نہیں بنتا کہ وزیر اعظم خود اتھارٹی ہے، وہ اتھارٹی ہے جو کہ ڈی سائفر یا ڈی کلاسیفائی ایک ڈاکومنٹ کو کر سکتا ہے، اور یہ اس کے حلف میں لکھا ہوا ہے۔ یہ اس کے آئین کے تحت جو حلف ہے، آئین میں جو حلف کیا گیا ہے، اس میں یہ حلف وغیرہ تو پڑھتے نہیں۔ عبارت دوسری، یہ پروسیکیوٹر بھی بالکل بےہودہ کیس بنا رہے ہیں کہ وزیر اعظم جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سائفر کو ڈی سائفر کر دے، وہ اس پہ مقدمہ بنایا کہ آپ نے ڈی سائفر کا کیوں کیا۔ اچھا، ڈی سائفر بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس نے کر دیا ہو جو کیا اس کا نام ہے، ایسا کام کیا ہو جو نیوکلیئر کوئی راز دے دیا ہو یا کچھ ایسا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ایک چیز ہے، واقعہ ہے جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ ڈونلڈ لو، ایک امریکن افسر نے، سینئر سفارتکار نے، یہ ہمارے سفیر کو بلا کے یہ کہا کہ اگر کل آپ نوٹ آف کانفیڈنس میں عمران خان کو نکال دیتے ہیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، ورنہ آپ کے ساتھ برا سلوک ہوگا۔ اب یہ چیز کہنی اس نے کہی، یہ ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ اس نے کہی ہے، یہ گورنمنٹ مانتی ہے، استغاثہ مانتا ہے، کیونکہ اس پر ہم نے فارملی امریکہ سے احتجاج بھی کیا ہے، ڈی مارش کیا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں ایسی دھمکی دینے والے۔ اب اس میں راز کیا رہ گیا؟ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے 2 مرتبہ پیش ہوا یہ ڈاکومنٹ، وہاں کو 20 آدمی تھے، وہ ہر کسی کا حق تو نہیں تھا کہ اس کو دیکھے، وہاں یہ پریزنٹ کیا گیا ہے، وہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آپ احتجاج کرو امریکہ سے۔ تو یہ کب اور کس نے اس کو خفیہ ڈاکومنٹ قرار دیا ہے؟ خفیہ کس طرح ہو گیا؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک سائفر کی زبان میں، وہ لینگویج میں، وہ انکرپٹڈ لینگویج میں وہ خط لکھا جاتا ہے، سارے خطوط انکرپٹڈ ہوتے ہیں، اتنے کہ کوئی حد نہیں۔ ان میں ایمبسی والوں نے کوئی فرنیچر خریدنا ہو تو وہ بھی سائفر کے ذریعے آتا ہے، انکرپٹڈ ہوتا ہے۔ کوئی کیس نہیں بنتا یہ عمران خان کے خلاف۔ اعتزاز صاحب، یہ تو سابق وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ یہ کوڈڈ ڈاکومنٹ ہے اور یہ انتہائی سیکریٹ ہے، اس کو میں پبلکلی ڈسکس بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اس نے اگر کہا تھا تو قانون تو نہیں بدل جاتا، اس کو کیا قانون کا پتا؟ میں بتا رہا ہوں، وہ اگر اس کی 40,000 کاپیاں بنوا کے اور جلسے میں بھی بانٹ دیتا تو اس کا جرم نہیں تھا بنتا۔ اچھا، جرم بنتا ہی نہیں جب اس کو اختیار ہے اس خفیہ اس کے درجے سے نکالنے کا، اس کو اپنا اختیار ہے، اور آئین اختیار دیتا ہے۔
آئین جو اختیار دیتا ہے وہ قانون اسمبلی کا بنایا ہوا قانون اس کو نہیں رد کر سکتا. جو آئین دیتا ہے اختیار, تو آئین خود یہ اختیار دیتا ہے. اس کو سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ساتھ تو آپ لاز کے ساتھ تو آپ اس کو نہیں ختم کر سکتے. اور پروسیکیوشن کس بات کی, جو اس کا اختیار ہے وہ کیا اس نے. ٹھیک ہے اعتزاز احسن صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا.